بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 12 کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم سبق پیکر شجاعت جو ہے اس کا صفحہ نمبر 17 اور 18 پڑھیں گے۔ سبق ہے ہمارا پیکر شجاعت، کیپٹن کرنل شیرخان شہید، ٹھیک ہے۔ قواعد کی رو سے یہ مرکب اضافی ہے اور معنی ہے اس کے بہادری کی تصویر، ٹھیک ہے، جس میں ہم کیپٹن کرنل شیرخان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کے آخری 2 صفحات ہے جس کی آج ہم پڑھائی اور وضاحت مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 17 کھولیں، یقیناً سب نے پینسل اٹھایا ہوگا، ساتھ ساتھ میننگز اور گرامر جو ہے وہ لکھتے جائیں اپنے ساتھ۔ صفحہ نمبر 17، پیراگراف نمبر 1، عبارت نمبر 1۔ کرنل شیرخان نے وطن کے دفاع کے لیے 15 سے 17,000 فٹ بلند و بالا برف پوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود ایک نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کی، ٹھیک ہے۔ 17,000 فٹ بلند پہاڑ کی چوٹیوں پر دفاع، حفاظت، اپنے ساتھ نوٹ کریں کتنے بلند تھے یہ چٹان، یہ پہاڑ 7,000 فٹ، ٹھیک ہے۔ بلند و بالا، بلند بہت اونچے، بلند مرکب عطفی ہیں، برف پوش برف سے ڈھکی ہوئی، پوش اس میں لاحقہ ہے، برف پوش لاحقہ وہ علامت جو کہ کسی لفظ کے بعد لگتا ہے اور ایک نئے اور بامعنی لفظ بناتا ہے، اسے لاحقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برف پوش برف سے ڈھکی ہوئی بھری ہوئی چٹان، پہاڑ کا سب سے اوپر والا حصہ، سخت ترین موسمی حالات یعنی بہت زیادہ سردی، شدید سردی تھی، شدت تھی سردی میں۔ اس کے باوجود بھی جو ہے کرنل شیرخان نے 17,000 فٹ بلند پہاڑوں پہ جو کہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے اور نہایت شدید سردی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے ایک نہیں بلکہ 5 فوجی چوکیاں قائم کی۔ یہ دیکھیے چوکیاں جو ہے یہ جمع ہے، مؤنث جمع ہے، تو یہاں پہ کی جو ہے یہ بھی مؤنث جمع آئے گا، ٹھیک ہے۔ چوکیاں نون غنہ پہ ختم ہے تو اس کا کی جو فعل ناقص آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہ بھی جمع میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جن کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارتی افواج کی گولہ باری اور حملے کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ ان 5 چوکیوں کی وجہ سے فوجی جو تعداد میں پاک فوج کے جو جوان تھے وہ تعداد میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان چوکیوں کی وجہ سے وہ بھارتی افواج کی گولہ باری گولے مارنا، بارودی گولے جو ہوتے ہیں نا، گولیاں جو ہوتی ہیں وہ برسانے مارنے کے باوجود بھی ان کے ہر حملے کا مفید جواب دیتے رہے، یعنی وہ جو ہے اس کا بہت اچھا جواب دے رہے، حملہ کر رہے تھے ان پہ، مؤثر مفید، اور متضاد آئے گا اس کا مضر، مؤثر مفید مضر نقصان دہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا متضاد ہے۔ افواج فوج کی جمع ہے، یعنی وہ تعداد میں کم تھے لیکن اس کی باوجود بھی وہ بھارتی فوج کی گولہ باری کا بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دے رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ایسی بلند ترین پہاڑوں پر اپنے لیے جو 5 چوکیاں قائم کی تھی تو یہ ان کا دفاع کر رہی تھی یہ چوکیاں، ٹھیک ہے۔ دوسرے پیراگراف پہ آ جائیں۔ ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی تھی، پیش قدمی آگے بڑھنا، جانی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ نہ صرف جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے بلکہ ان چوکیوں میں موجود پاک فوج کے جوان جو موجود تھے ان پر جو ہے وہ گولیاں بھی برسا رہے تھے، ان پہ حملہ بھی کر رہے تھے۔ اس وجہ سے نہ صرف وہ آگے بڑھ سکتے تھے بلکہ ان کے جو ہے فوجی جوان جو ہے وہ ان پاک فوج کے جوان ان کو مار بھی رہے تھے، دوچار ہونا پڑا، سامنا کرنا، دوچار ہونا، سامنا کرنا، محاورہ ہے قواعد کی رو سے۔ دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر جہاں کرنل شیرخان موجود تھے
بار بار حملے کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ دفاعی اہمیت اس لیے تھی، یا اس کی زیادہ اہمیت اس لیے تھی کہ ایک تو اس کی جو نگرانی تھی وہ کرنل شیر خان کر رہے تھے، کرنل شیر خان جیسے بہادر فوجی جو ہے وہ کر رہے تھے، ان کی جو ہے قیادت کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ تعداد میں 5 تھے، 5 چوکیاں تھیں، اس وجہ سے وہ اس کی اہمیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا خاتمہ بہت اہم سمجھ رہے تھے کہ پہلے ان چوکیوں کا خاتمہ کیا جائے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ فوجی جو بھارتی افواج تھی ان کا خیال تھا، اس لیے وہ بار بار حملے کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ منہ کی کھانا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے شکست ہونا، لیکن ہر بار حملے کی صورت میں ان کو شکست ہو رہی تھی، یعنی وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے۔ تیسرا پیراگراف دیکھیں۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا، اور یہ 5 جولائی 1999 کی تاریخ تھی کہ جو ہے دشمن نے 2 بٹالین کی نفری گروہ فوج کے ساتھ جو ہے بٹالین گروہ نفری فوج کے ساتھ کیپٹن شیر خان کی اس پوسٹ پر کئی طرف سے طرف کی جمع ہے، یعنی کئی جانب سے جانب طرف کی جمع ہے، حملہ کیا، لیکن شیر خان اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی اس پوسٹ پر ڈٹا رہا، مٹھی بھر کم تعداد میں۔ جس طرح ہم مٹھی میں کوئی چیز بھرتے ہیں نا تو وہ مقدار میں کتنی کم ہوتی ہے، تو یہاں پہ مراد ہے کم تعداد۔ پوسٹ پر ڈٹا رہا، جمع رہا، مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، کھڑا رہا، ثابت قدم رہا، لیکن شیر خان کی یہ مضبوط ارادہ تھا کہ وہ اپنے کم تعداد کی افواج کے ساتھ اپنی اس پوسٹ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس نے اپنی جگہ جو ہے وہ نہیں چھوڑی، ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا۔ کمال بہادری، بہت زیادہ بہادری، دلیری، بہت زیادہ دلیری۔ دن کی روشنی میں اکثر دشمن جو افواج تھی وہ رات کی تاریکی میں حملے کر رہے تھے، لیکن کرنل شیر خان نے جو ہے دن کی روشنی میں ہی بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانک تھا، بھرپور مضبوط۔ یہ حملہ جو ہے جو دشمن نے کیا، یہ دشمنوں پر کیا کرنل شیر خان نے، یہ اتنا مضبوط تھا اور اتنا اچانک کر لیا تھا، ان کی توقع نہیں تھی کہ یہ پاکستانی فوج جو ہے یہ ہم پر دن کی روشنی میں حملہ کرے گی، اس لیے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ حوصلے پست ہونا، ہمت ہارنا، اس لیے وہ ہمت ہار گئے۔ اگرچہ کرنل شیر خان کا فوجی دستہ مختصر تھا، لیکن حملہ کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ دشمن کے اوزان خطا ہو گئے، یعنی کرنل شیر خان کا جو فوجی دستہ تھا، گروہ جو تھا فوجی، وہ تعداد میں کم تھا، لیکن ان لوگوں نے حملہ کرنے کے لیے ایسی منصوبہ بندی کی اور ایسے انداز سے حملہ کیا بھارت فوج پر کہ ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ اوزان خطا ہونا، پریشان ہونا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پوری بٹالین نے حملہ کر دیا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پوری فوج کا جو گروہ ہے جو انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اتنے وہ پریشان ہو گئے، اتنے وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر معرکہ کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ پھر جو ہے پاکستانی فوج نے جو سرکاری بیان دیا تھا اس کے مطابق معرکہ کارگل کے لائن آف کنٹرول پر جو ہے کیپٹن شیر خان نے ایسی بہادری اور ایسی دلیری دکھائی کہ ایک نئی مثال انہوں نے رقم کی، ایک نئی مثال قائم کی بہادری اور شجاعت کی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ کی بلندی پر
اپنی 5 جنگی پوسٹوں کا نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ دشمن کے دانت بھی کھٹے کر دیے۔ دانت کھٹے کرنا محاورہ ہے۔ دیکھیں بچے، میں آپ لوگوں کو بار بار محاورے کا بتا رہی ہوں۔ محاورے کا میں نے مطلب بھی سمجھایا تھا کہ الفاظ کا وہ مجموعہ، 2-3 الفاظ کا وہ مجموعہ جو کہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مجموعہ، وہ الفاظ، وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں، دانت کھٹے کرنا، دانت تب ہمارے کھٹے ہوتے ہیں جب ہم کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں نا، ترش چیز کوئی کھاتے ہیں تو ہمارے دانت کھٹے ہوتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مراد ہے شکست دینا۔ تو اس طرح کرنل شیر خان نے اپنی بہادری سے، اپنی جرأت سے جو ہے دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اپنے افواج کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ کی بلندی پر جو 5 فوجی چوکیاں انہوں نے قائم کی تھی، نہ صرف ان کی حفاظت کرتے رہے بلکہ دشمن کو شکست بھی دی۔ لیکن اس خوفناک لڑائی میں دشمن نے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عیاری کا جال بچھایا۔ عیاری، چالاکی، جال بچھانا، منصوبہ بنانا، یہ بھی محاورے میں آتا ہے، محاورہ ہے جال بچھانا، منصوبہ بنانا۔ لیکن اس خوفناک لڑائی میں دشمن نے پھر جو ہے جب وہ سمجھ گئے کہ ہم طاقت سے اور تعداد سے جو ہے کرنل شیر خان کو شکست نہیں دے رہے، تو پھر انہوں نے ایک چال چلی اور چالاکی کا ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ 2 بٹالین فوج کی مدد سے شیر خان کی پوسٹ کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اندھا دھند، بہت تیز، گھیرے میں لینا، قبضے میں لینا، یہ چاروں طرف سے قبضے میں لینا۔ پھر جو ہے دشمن نے 2 بٹالین فوج کی تعداد لے کر، ان سے مدد لے کر شیر خان کی پوسٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر تیزی کے ساتھ اندھا دھند، یعنی جو ہے اندھا دھند بہت تیزی کے ساتھ ان پر فائرنگ شروع کر دی، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ فائرنگ کر رہے تھے کہ اس گولیوں کی اس شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اتنی زیادہ فائرنگ ان پہ کر رہے تھے دشمن فوج۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، یہ بھی محاورہ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ شور شرابہ، بہت زیادہ شور ہونا، ایسا شور کہ جس میں انسان کو اپنی آواز بھی سنائی نہ دے۔ تو گولیوں کی آواز جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی اور اتنی تیز تھی کہ انسان اس وقت جو ہے کسی کو اپنی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، یعنی بہت زیادہ شور تھا۔ اگرچہ وقتی طور پر وہ اس پوسٹ کے کچھ حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی، یعنی دشمن فوج جو ہے کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر اس پوسٹ کے کچھ حصے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، لیکن کرنل شیر خان کی مزاحمت سے جلد ہی کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ مزاحمت، مقابلہ، لیکن کرنل شیر خان کی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ جو تھا، جو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، دوبارہ ان سے حاصل کر لیا اور بھارتی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے بعد بھی وہ برابر جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے، یعنی وہ علاقہ تو انہوں نے لے لیا لیکن اس کے بعد بھی وہ برابر مسلسل جوان مردی، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور آگے اپنی چوکیوں کا، اپنی پوسٹوں کا جو ہے وہ دفاع کرتے رہے، اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بھی ساتھ ساتھ وہ بڑھا رہے تھے، یعنی خود بھی ان کا حوصلہ بلند تھا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنی سپاہیوں کا جو ہے وہ بھی حوصلہ ساتھ بڑھا رہے تھے۔ وطن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دید تھا، یعنی اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے اس لڑائی میں تمام افواج کا، کرنل شیر خان سمیت ان کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا، دیکھنے کے قابل تھا، یعنی قابل ستائش تھا۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل، دیکھیں دید کے معنی دیکھنا، ٹھیک ہے، دیکھنا، قابل دید، دیکھنے کے قابل یعنی قابل ستائش تھا۔ ان میں ایسا جذبہ تھا کہ وہ اپنے پاک وطن کے لیے جو ہے، عزیز پیارے وطن کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ لیکن اسی دوران میں مشین گن کی گولی کرنل شیر خان کے سینے میں لگی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ نفس قصری سے پرواز کرنا، قفس عنصری سے پرواز کرنا یعنی روح جسم سے نکل جانا، شہید ہو جانا۔ اور اس لڑائی کے دوران دشمن فوج
فوج کی ایک مشین گن کی گولی جو ہے وہ کرنل شیر خان کے سینے میں جا لگی اور اس طرح ان کو جو ہے شہادت نصیب ہو گئی، یعنی وہ شہادت نوش کر گئے۔ دشمن کی اس گولی سے جو ہے وہ نہ بچ سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ جب بھارتی فوجیوں نے اس شیر دل شہید کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا، شیروں جیسا بہادر دل رکھنے والا، شیروں جیسا مضبوط دل رکھنے والا، یہ دیکھیں شیر دل، یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی شیروں جیسا بہادر دل، مضبوط دل۔ جب بھارتی فوجیوں نے اس بہادر شہید کی لاش کو، میت کو اپنے قبضے میں لے لیا تو اس وقت بھی اس کی انگلی اپنی بندوق کی لبلبی پر تھی، یعنی اس دوران جو ہے وہ جب شہید ہو گئے تب بھی ان کی انگلی جو ہے وہ بندوق کی لبلبی، یعنی آخری سانس تک جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ وہ اپنے دشمنوں، وطن کے دشمنوں کو وہ ختم کر سکیں، یعنی سانس کی آخری لمحے تک جو ہے، زندگی کے آخری لمحے تک وہ لڑتے رہے۔ کرنل شیر خان کی اس بے مثال بہادری اور جرأت نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر جب کرنل شیر خان کی شہادت ہو گئی تو ان کی بہادری اور جرأت کو دیکھتے ہوئے دشمن نے یہ اعتراف کر لیا تھا، اعتراف تسلیم، قبول کرنا، تسلیم کر لینا، تو دشمن نے بھی یہ مان لیا تھا، یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف دشمن، اور اس کا متضاد ہوگا دوست، کہ ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک جو ہے وہ ہم سے لڑتے رہے اور ایسی بہادری اور ایسی جرأت کے ساتھ لڑتے رہے کہ ہم پیچھے ہٹنے پر مجبور تھے۔ نہ صرف ہم بلکہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے ایسے بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، آج بھی ان پر فخر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک اور ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ محفوظ ہیں اور سلامت ہیں۔ اور جب تک ایسے بہادر جوان مرد اور غیور افواج یا جوان جو ہیں وہ ہماری قوم میں موجود ہوں گے تب تک کوئی بھی دشمن ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو اور ہم مسلمانوں کو میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، ایسی جرأت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے بہادر افواج پر فخر ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بچے، آج میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دے رہی ہوں۔ اس سبق میں نے جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں، یقیناً وہ آپ لوگوں نے پچھلی جو صفحات میں نے پڑھائے تھے وہ آپ لوگوں نے یاد کیے ہوں گے، وہ سارے الفاظ معنی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی محاورات ہیں وہ آپ لوگ اکٹھے کریں، الگ لکھیں، الفاظ معنی الگ، اس کے معنی پریکٹس نوٹ بک میں، محاورے الگ، محاورات اور معنی، الفاظ معنی یہ کالم الگ بنائیں، محاورات اور اس کے معنی والا الگ کالم جو ہے وہ الگ بنا لے، مرکبات اور ان کی پہچان والا جو کالم ہے وہ آپ نے الگ بنانا ہے، مرکبات لکھنے ہیں اور آگے اس کی پہچان آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آپ لوگوں کے آج کے ہوم ورک ہو گئے کہ پورے سبق سے آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی، محاورے اس کی معنی اور مرکبات کی پہچان آپ لوگوں نے کرنی ہے اور اپنی پریکٹس نوٹ بک میں لکھنی ہے اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔